اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس لیگل ویڈیو میں ہم ڈیفرنٹ موڈز آف طلاق، ڈیفرنٹ فارمز آف ڈیورس کو انڈر مسلم پرسنل لا کے تحت ڈسکس کریں گے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو حلال چیزوں میں جو سب سے ناپسندیدہ ترین جو چیز لگتی ہے وہ طلاق دینا ہے۔ جب بطور میاں بیوی حدود اللہ کے تحت ایک ہی چھت کے نیچے بطور میاں بیوی دونوں انسان نہ رہ سکے تو کس قسم کی طلاق انسان کو، شوہر کو اپنی بیوی کو دینی چاہیے، اس لیگل ویڈیو میں ہم وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ تو بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے ہم اپنے ٹاپک کی جانب واپس آتے ہیں، ڈیفرنٹ موڈز اور طلاق کی جانب۔ سب سے پہلے طلاق کو ہم 4 حصوں میں کیٹیگرائز کرتے ہیں۔ نمبر 1، بائی دی ہسبینڈ ایٹ ہز ول وداؤٹ دی کانسنٹ آف ہز وائف، یعنی شوہر کب اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر اسے طلاق دے سکتا ہے۔ نمبر 2 ہے بائی دی وائف وین دی پاور آف ڈیورس ہیز بین گیون ٹو ہر، یعنی طلاق تفویض۔ نمبر 3 ہے بائی میوچل کنسنٹ، آپس کی رضامندی کے ساتھ طلاق کون سی ہوتی ہے۔ نمبر 4 ہے بائی جوڈیشل آرڈر انڈر دا ریزولوشن آف مسلم میرجز ایکٹ 1939۔ یہ 4 قسم کی طلاقیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں بائی دی ہسبینڈ ایٹ ہز ول وداؤٹ دی کانسنٹ آف ہز وائف۔ یہ کون سی طلاقیں ہیں یہ 5 قسم کی طلاقیں ہیں ایک ہے طلاق احسن، ایک ہے طلاق حسن، ایک ہے طلاق بدعت، اور ایک ہے طلاق الا، اور ایک ہے طلاق زہار۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں طلاق احسن۔ دا بیسٹ میتھڈ آف گیونگ طلاق از کالڈ طلاق احسن، یعنی بیسٹ میتھڈ ہے، بیسٹ طریقہ ہے یہ طلاق احسن۔ ایسی طلاق ہوتی ہے جس میں شوہر اپنی بیوی کو سنگل طلاق دیتا ہے، سنگل پروناؤنسمنٹ آف ڈیورس کرتا ہے۔ اس کے بعد جو اس کی بیوی ہوتی ہے وہ عدت آبزرو کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ 90 دن تک اگر شوہر اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا، اگر رجوع نہیں کرتا، تو پھر یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، طلاق افیکٹو ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو بیوی ہوتی ہے اپنے شوہر کی زوجیت سے آزاد ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کی بیوی اگر چاہے تو آگے کسی دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، یا وہ اپنے پہلے میاں سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے بغیر حلالہ کے۔ یہ جو طلاق ہوتی ہے یہ اس وقت دی جاتی ہے جب اس کی بیوی جو ہوتی ہے وہ مینسٹریشن پیریڈ میں سے نہ گزر رہی ہو، یعنی اس کی جو بیوی پاکیزہ حالت میں ہو، اس کی بیوی کو ایام میں جو ماہواری ہوتے ہیں عورتوں کو وہ نہ ہو رہے ہوں، یعنی وہ طہر کی حالت میں ہو، اس حالت میں یہ جو طلاق دی جاتی ہے یہ طلاق سنگل طلاق ہوتی ہے۔ اسے طلاق رجعی بولا جاتا ہے۔ اور جب شوہر اپنی بیوی کو یہ سنگل پروناؤنسمنٹ اور طلاق دیتا ہے، اس کے بعد 90 دن کے اندر اندر اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر لیتا ہے طلاق ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے بعد اس شوہر کے پاس 2 جو ہے طلاق دینے کی جو ہے وہ رائٹس رہ جاتے ہیں۔ پھر وہ 2 طلاقیں دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے، چونکہ ایک طلاق اس نے پہلے دے دی ہوتی ہے۔ یعنی طلاق احسن ایسی طلاق جس میں شوہر اپنی بیوی کو جب اس کی بیوی حیض میں نہ ہو، جب اس کی بیوی پاک ہو، پاکیزہ حالت میں ہو، اسے سنگل طلاق دیتا ہے، اسے طلاق احسن کہا جاتا ہے۔ یہ بیسٹ میتھڈ ہے طلاق دینے کا۔ یعنی اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اس کے بعد اگر اس کی بیوی اس کی زوجیت سے آزاد بھی ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ دوبارہ میاں بیوی نیا نکاح کر کے بن سکتے ہیں، تجدید نکاح کر کے بن سکتے ہیں بغیر حلالہ کے۔ اسے محمدن لا کے سیکشن 311 کے سب سیکشن 1 میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ اب ہم محمدن لا کے سیکشن 311 کے سب سیکشن 1 کی ورڈنگ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ طلاق احسن This consists of a single pronouncement of divorce made during a طہر، یعنی یہ ایسی طلاق ہوتی ہے جب شوہر اپنی بیوی کو اس کی پاکیزہ حالت میں دیتا ہے، طہر کی حالت میں دیتا ہے، جب اس کی بیوی کو حیض نہیں ہو رہے ہوتے، جب اس کی بیوی جو ہے پیریڈ بٹوین مینسٹریشن میں سے جو ہے وہ نکل جاتی ہے، پھر یہ طلاق دی جاتی ہے۔ Followed by abstinence from sexual intercourse for the period of عدہ، اور عدت کے پیریڈ کے دوران شوہر جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ سیکسول انٹرکورس نہیں کرتا، اپنی بیوی کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم نہیں کرتا، مباشرت نہیں کرتا، تو یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یعنی طلاق احسن ایسی طلاق ہوتی ہے جو سنگل پروناؤنسمنٹ اور طلاق ہوتی ہے، سنگل طلاق شوہر دیتا ہے، اور جب اس کی بیوی پاکیزہ حالت میں ہوتی ہے، حیض میں نہیں ہوتی، اور 90 دن کے بعد یہ طلاق افیکٹو ہو جاتی ہے۔ 90 دن کے اندر اگر شوہر چاہے تو اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے، رجوع کر لے تو پھر اس کے پاس 2 طلاقوں کا حق رہتا ہے، اور اگر 90 دن کے اندر وہ رجوع نہیں کرتا تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد دوبارہ اگر بطور میاں بیوی رہنا چاہے تو پھر انہیں دوبارہ نیا نکاح کرنا پڑے گا،
یا تجدید نکاح کرنا پڑے گا بغیر حلالہ کے۔ یہ تو ہو گیا طلاق احسن۔ اگلی جو طلاق دینے کا طریقہ ہے وہ ہے جی طلاق حسن۔ یہ بھی بیسٹ میتھڈ ہے جی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر آپ نے کوئی بامر مجبوری یا وہ کہہ لیں کہ جب حدود اللہ کے تحت آپ بطور میاں بیوی کی چھت کے نیچے زندگی نہ گزار پائیں تو پھر آپ کو طلاق احسن دینی چاہیے یا طلاق حسن دینی چاہیے۔ تو اب ہم طلاق حسن کو پڑھتے ہیں جی۔ طلاق حسن ایسی طلاق ہوتی ہے جس میں وقفے سے شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، یعنی جب بیوی حیض سے پاک ہوتی ہے پہلے طہر میں سے ایک سنگل طلاق دیتا ہے، اس کے بعد نیکسٹ طہر میں یعنی جب دوبارہ اسے جو ہے وہ حیض آتے ہیں، مینسز آتے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ جب عورت پاک ہوتی ہے اس کے بعد دوبارہ سے طلاق دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر نیکسٹ طہر میں جب دوبارہ نیکسٹ ٹائم اسے طلاق جو ہے وہ حیض کے بعد عورت فارغ ہوتی ہے، ماہواری کے بعد فارغ ہوتی ہے، تو پھر جب تیسری طلاق دے دی جاتی ہے تو وہ طلاق حسن کہلاتی ہے۔ اس طلاق میں بھی جو شوہر ہوتا ہے اس کے پاس رجوع کرنے کی آپشن ہوتی ہے، یعنی جب شوہر جب بیوی اس کی پاک ہوتی ہے، طہر میں ہوتی ہے، جب وہ حیض سے فارغ ہوتی ہے، جب سنگل طلاق دیتا ہے تو اس کے بعد 30 دن کے اندر اندر شوہر کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کا شوہر رجوع نہیں کرتا تو پھر دوبارہ نیکسٹ ٹائم دوسرے طہر میں جب شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو پھر اس کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس رجوع کر سکتا ہے، اور جب تھرڈ ٹائم وہ طلاق دے دیتا ہے تو پھر طلاق بائن واقعہ ہو جاتی ہے، پھر irrevocable ڈیورس ہو جاتی ہے۔ پھر شوہر کے پاس کوئی بھی ایسی آپشن نہیں بچتی کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جا کے اس کے پاس جا کے رجوع کر لے یا سیکسول انٹرکورس کر لے یا اسے بطور بیوی اپنی زوجیت میں رکھ لے۔ پھر جو ہے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں واپسی کے، لیکن ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے کہ وہ یہ کہ پھر جب وہ بیوی اس کی جب زوجیت سے آزاد ہوتی پھر وہ اگلے کسی شخص کے ساتھ نکاح کرے، نیچرل پروسیس کے تحت اس کے ساتھ زندگی گزارے سیکنڈ ہسبینڈ کے ساتھ، یا جب اس کے سیکنڈ ہسبینڈ کی جو ہے وہ وفات ہو جائے، یا جب اس کی سیکنڈ ہسبینڈ کے ساتھ انبن ہو جائے، نہ بنے، اور پھر جو اس کا شوہر اسے طلاق دے دے تو پھر وہ واپسی اپنے پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ اس کو بھی ڈیل کرتا ہے سیکشن 311 کا سب سیکشن 2 اور محمد اللہ۔ اب ہم اس کی بھی ورڈنگ پڑھ لیتے ہیں۔ طلاق حسن، this consists of 3 pronouncements made during successive طہر، یعنی یہ اس قسم کی طلاق ہوتی جس میں وقفے سے یک کے بعد دیگرے جو شوہر ہوتا ہے اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے جب اس کی بیوی پاکیزہ حالت میں ہوتی ہے، جب اس کی بیوی طہر کی حالت میں ہوتی ہے، یعنی اس کی بیوی جو ہے منسٹریشن میں سے نہ گزر رہی ہو، اس کی بیوی جو ہے وہ مینسز میں سے نہ گزر رہی ہو، یعنی پیریڈ اس کی بیوی کو نہ ہو رہے ہوں، ماہوارے جو ہے وہ ماہواری ایام جو ہوتے ہیں عورتوں کے وہ اسے نہ ہو رہے ہوں، تو پھر یہ سکسیسو طہر کے دوران یعنی یک کے بعد دیگرے وقفے سے جو شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے جی، اس میں لیکن شرط یہ ہے نو انٹرکورس ٹیکنگ پلیس ڈیورنگ اینی آف 3 طہرز، اور تینوں طہروں میں جب شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت نہیں کرتا، سیکسول انٹرکورس نہیں کرتا، وہ اس کے ساتھ جو ہے جسمانی تعلقات قائم نہیں کرتا، تو پھر جب تیسری طلاق جو ہے شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے تو پھر یہ طلاق افیکٹو ہو جاتی ہے، پھر یہ طلاق irrevocable بن جاتی ہے، پھر یہ طلاق بائن قرار دے دی جاتی ہے۔ اگلی جو طلاق ہے وہ جی طلاق بدعت، اسے انسٹنٹ طلاق بھی کہا جاتا ہے۔ طلاق بدعت جیسا کہ نام سے ہی ظاہر انوویٹو ہے، یہ بعد میں آئی ہے اجماع کے ذریعے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ طلاق بدعت نہیں تھی، یعنی طلاق بدعت ایسی طلاق جو کہ شوہر اپنی بیوی کو سنگل سٹنگ میں ایک ہی مجلس میں 3 دفعہ کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اور میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے یہ 3 طلاقیں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو دے دیتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نرم طبیعت کے مالک تھے وہ اسے ایک ہی کاؤنٹ کیا کرتے تھے۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی جو شخص اپنی بیوی کو ایک ہی سٹنگ میں 3 طلاقیں دے دیتا تھا تو وہ بھی ایک ہی کاؤنٹ کرتے تھے، لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو اس کے زمانے میں حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جو شخص اپنی بیوی کو ایک ہی سٹنگ میں 3 طلاقیں دے دیتا تھا تو انہوں نے ایگزیکٹو آرڈر جاری فرمایا تھا اجماع کے ذریعے کہ اب جو بھی شخص اپنی بیوی کو ایک ہی سٹنگ میں 3 طلاقیں دے گا تو وہ 3 طلاقیں ہی کاؤنٹ ہوں گی، یعنی اجماع کے ذریعے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں
یہ جو اجماع کے ذریعے آرڈر کیا گیا تھا کہ جو شخص اپنی بیوی کو ایک ہی سٹنگ میں 3 طلاقیں دے گا تو وہ 3 طلاقیں کاؤنٹ ہوگی. لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کریمنلائز بھی کیا تھا، یعنی تعزیر بھی دی تھی اس کی کہ جو شخص اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو اسے بطور سزا کوڑے بھی مارے جائیں گے کہ وہ ایک سٹنگ میں 3 طلاقیں کیوں دے رہا ہے. ابن تیمیہ کے نزدیک جو شخص ایک ہی سٹنگ میں 3 طلاقیں دیتا ہے وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوتی ہے. اہل تشیع 3 طلاقوں کو ایک ہی سٹنگ میں طلاق بدعت کو مانتے ہی نہیں ہیں. اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ وہ طلاق ہوتی ہے جو 2 گواہان کی موجودگی میں، جو 2 گواہان بالغ ہوں گے ان کی موجودگی میں دی جائے اور عربک فارم میں دی جائے، اور طلاق احسن یا طلاق حسن میں سے کوئی طلاق دی جائے تو پھر اہل تشیع اس طلاق کو مانتے ہیں. اہل تشیع طلاق بدعت کو مانتے ہی نہیں ہیں. مختلف اسکول آف تھاٹس کے اپنے نظریات ہیں، اپنے مختلف علماء کرام کی طلاق بدعت کے حوالے سے جو ہے اپنی آراء ہیں. کچھ لوگ طلاق بدعت کو جو ایک سٹنگ میں 3 دے دی جائیں وہ 3 ہی مانتے ہیں، جبکہ کچھ جو علماء کرام ہیں مختلف اسکول آف تھاٹس کے وہ کہتے ہیں جی جو بندہ ایک ہی سٹنگ میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے گا وہ ایک کاؤنٹ ہوگی، جبکہ کوئی اسے 3 ہی مانتا ہے. انڈیا میں بھی قانون بنا دیا گیا کہ جو بھی مسلم شخص اپنی بیوی کو ایک ہی سٹنگ میں 3 طلاقیں دے گا تو اسے 3 سال کی سزا سنائی جائے گی، اسے 3 سال کی جیل ہوگی. تو طلاق بدعت ایسی طلاق ہوتی ہے جس میں شوہر اپنی بیوی کو ایک ہی سٹنگ میں 3 طلاقیں دے دیتا ہے. اس کو بھی ڈیل کرتا ہے محمد اللہ کا سیکشن 311 اور اس کا سب سیکشن 3. وہ یہ کہتا ہے طلاق بدعت کون سی طلاق؟ دس کنسسٹس آف 3 pronouncements made during a single طہر either in one sentence، یعنی کہ 3 طلاقیں جب اس کی عورت پاک ہوگی طہر میں ہوگی ایک ہی سٹنگ میں دی جائے گی، یعنی I divorce thee thrice، یعنی میں تمہیں 3 دفعہ طلاق دیتا ہوں، اور ان separate sentence یا اسے علیحدہ جملے میں بولا جائے گا I divorce thee، I divorce thee، I divorce thee، یعنی میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. A single pronouncement made during a طہر clearly indicating an intention irrevocably to dissolve the marriage، یعنی ایک ہی سٹنگ میں 3 دفعہ کہہ دینا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، یہ کلیئرلی انڈیکیشن ہوتی ہے کہ میں تمہیں اپنی زوجیت میں اب دوبارہ نہیں رکھنا چاہتا، میں اس نکاح کو ڈیزالو کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں طلاق دے کر اپنی زوجیت سے فارغ کرنا چاہتا ہوں. یہ ہو گیا طلاق بدعت، یعنی ایسی طلاق جس میں ایک ہی سٹنگ میں 3 طلاقیں دی جاتی ہیں. کچھ اسکول آف تھاٹ اسے 3 طلاقیں مانتے ہیں، کچھ اسکول آف تھاٹ اسے سنگل طلاق مانتے ہیں. اگلی طلاق جو ہے وہ ہے جی طلاق ایلا، یعنی ایسی طلاق جس میں شوہر جو ہے وہ قسم کھاتا ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ 4 مہینے تک جسمانی تعلقات قائم نہیں رکھے گا. یعنی ایسی طلاق جس میں شوہر قسم کھاتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ 4 مہینے جو سیکسول انٹرکورس نہیں کروں، انٹینشنلی ارادتاً وہ قسم کھاتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس 4 ماہ تک نہیں جاؤں گا، تو ایسے بھی طلاق واقعہ ہو جاتی ہے. مختلف اسکول آف تھاٹس کی اس حوالے سے مختلف آراء ہیں. کچھ کہتے ہیں آٹومیٹیکلی ہو جاتی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ عورت کو بیوی کو پھر عدالت میں جانا پڑے گا، قاضی کے پاس جانا پڑے گا نکاح کی تنسیخ کے لیے، نکاح کی کینسلیشن کے لیے، نکاح کو ڈیزالو کروانے کے لیے. اس کو ڈیل کرتا ہے جی محمد لا کا سیکشن 317 طلاق الا. یہ ڈیورس بائی الا از اے اسپیشیز آف کنسٹرکٹیو ڈیورس، یہ تعمیری قسم کی طلاق ہوتی ہے which is affected by abstinence from sexual intercourse for the period of not less than 4 months pursuant to a vow. یعنی اس میں جو ہے شوہر قسم کھاتا ہے کہ اپنی بیوی کے پاس 4 مہینے تک نہیں جائے گا، اور 4 مہینے تک اپنی بیوی کے پاس جا کر اس کے بستر پر نہیں سوئے گا یا اس کے ساتھ مباشرت قائم نہیں کرے گا. According to Shafi law, the fulfillment of such a vow doesn't per se operate as a divorce. شافی مکتبہ فکر کے لوگ کہتے ہیں کہ آٹومیٹکلی طلاق پھر یہ نہیں ہو جائے گی، but gives the wife the right to demand a judicial divorce. پھر یہ بیوی کے پاس اختیار آ جائے گا، حق ہوگا کہ وہ کورٹ میں جا کر اس میرج کو ڈیزالو کروا لے. اگلی طلاق جو ہے وہ طلاق زہار، یعنی ایسی طلاق جس میں شوہر اپنی بیوی کو ایسے رشتوں سے تشبیہ دے دیتا ہے جن کے ساتھ نکاح حرام ہوتا ہے. پروہیبیٹڈ ڈگری کے جو رشتے ہوتے ہیں جیسے ماں ہو گئی
جیسے بیٹی ہوگی، جیسے دادی ہوگی، جیسے خالہ ہوگی، جیسے پھپھی ہوگی، جیسے بھتیجی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی طلاق زہار ایسی طلاق ہوتی ہے جس میں شوہر اپنی بیوی کو اپنی ماں جیسا سمجھ لیتا ہے، یا اپنی بہن جیسا سمجھ لیتا ہے، یا اپنی پھپھو جیسا سمجھ لیتا ہے، یا اپنی خالہ جیسا سمجھ لیتا ہے، تو یہ طلاق زہار پھر واقع ہو جاتی ہے۔ اس میں اگر شوہر کفارہ ادا نہ کرے تو پھر یہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اس میں بھی مختلف اسکول آف تھاٹس کے مختلف آراء ہیں۔ کچھ کہتے ہیں جی طلاق آٹومیٹکلی ہو جائے گی، اور کچھ مکتبہ فکر کے لوگ کہتے ہیں کہ جب تک عورت قاضی کے پاس نہیں جائے گی، عدالت میں نہیں جائے گی، تب تک یہ جو نکاح ہوگا یہ منسوخ نہیں ہوگا، یا نکاح کی تنسیخ نہیں ہوگی۔ اس کو ڈیل کرتا ہے محمدن لاء کا سیکشن 318 318 زہار۔ وہ یہ کہتا ہے if the husband compares his wife to his mother، اس میں جو ہسبینڈ اگر اپنی بیوی کو اپنی ماں جیسا کمپیئر کرے، اور اینی ادر فیمیل، یا کسی دوسری خاتون سے کمپیئر کرے ود ان پروہیبیٹڈ ڈگریز، جن کے ساتھ نکاح ممنوع ہے، the wife has a right to refuse herself to him، تو پھر عورت کے پاس یہ حق ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے شوہر کے حوالے کرنے سے انکار کر سکتی ہے until he has performed penance، جب تک اس کا شوہر جو ہے وہ کفارہ ادا نہ کرے، جب تک اس کا شوہر جو توبہ طائب نہ کرے، تب تک وہ اپنے آپ کو اپنے شوہر کے حوالے کرنے سے انکاری کر سکتی ہے۔ in default of expiration by penance، ایکسپائریشن آف penance یعنی جب اس کا شوہر جو ہے وہ توبہ طائب نہیں کرتا اور کفارہ ادا نہیں کرتا، the wife has a right to apply for a judicial divorce، پھر عورت کے پاس یہ حق ہوگا کہ وہ جوڈیشل ڈیورس کلیم کر سکتی ہے، کورٹ میں جا سکتی ہے کہ میرا نکاح ڈیزالو کر دیا جائے۔ اچھا جی، اب ہم پڑھیں گے کیا عورت کے پاس بھی ایسے کوئی رائٹس ہیں کہ وہ نکاح کو ڈیزالو کر سکتی ہے، یا اپنے آپ کو طلاق دے کر اپنے شوہر کی زوجیت سے آزاد کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ اس میں دو طریقے ہیں جی۔ ایک تو ہے جی آپشن آف پبرٹی، بلوغت کا جو آپشن کا اختیار ہے جی، اسے اخیار البلوغ بھی کہا جاتا ہے۔ جب عورت بچی ابھی نابالغ ہوتی ہے اور اس کی شادی اگر اس کے والدین کسی کے ساتھ کر دیں، اور جب وہی لڑکی بڑی ہو جاتی ہے، بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتی ہے، پھر جب وہ دیکھتی ہے جس کے ساتھ میری شادی کی گئی ہے وہ مجھے اچھا ہی نہیں لگتا یا مجھے پسند ہی نہیں ہے، تو پھر وہ آپشن آف پبرٹی کا استعمال کر کے اس نکاح کو ڈیزالو کر سکتی ہے۔ وہ کورٹ میں جا سکتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ نہیں رہنا، اس کے ساتھ میری رخصتی نہ کی جائے۔ اس میں آپشن آف پبرٹی کا رائٹ، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ جو میرج ہے، جو شادی ہے، وہ کنزومیٹ نہ ہوئی ہو، یعنی سیکسول انٹرکورس نہ ہوا ہو، مباشرت نہ ہوئی ہو۔ اور اس میں 16 سال سے لے کے 18 سال کی عمر تک جو لڑکی ہوگی، جو بیوی ہوگی، اس کے پاس یہ رائٹ ہوگا کہ وہ جو ہے آپشن آف پبرٹی کے رائٹ کو استعمال کرتے ہوئے وہ اس شادی کو ڈیزالو کرا سکتی ہے۔ اور اس کو ڈیل کرتا ہے جی ڈیزولوشن آف میرج ایکٹ 1939 کا سیکشن 2 کا سب سیکشن 7۔ ہم اب اس کا سیکشن پڑھ لیتے ہیں جی، اس کی ورڈنگ پڑھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے جی۔ وہ یہ کہتا ہے that she having been given in marriage by her father or other guardian before she attained the age of 16 years، یعنی وہ کہہ سکتی ہے کہ اس کی شادی اس کے گارڈین نے یا اس کے فادر نے تب کی تھی جب وہ مائنر تھی، جب اس کی 16 سال ابھی عمر نہیں ہوئی تھی۔ جب اس کی 16 سال کی عمر کو پہنچ جائے، پھر اس کے بعد آپشن ہے repudiated the marriage before attaining the age of 18 years، پھر اس کے پاس آپشن ہے کہ 18 سال کی عمر تک چاہے تو اس نکاح کو انکاری کر کے، اس نکاح کو نہ مان کے وہ کورٹ میں جا سکتی ہے جی، میں آپشن آف پبرٹی کا استعمال کر کے میں اس نکاح کو ڈیزالو کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن اس میں شرط کیا ہے جی provided that the marriage has not been consummated، اس میں شرط یہ ہے کہ سیکسول انٹرکورس نہ ہوا ہو، مباشرت نہ ہوئی ہو، یہ شرط اس میں شرط ہے۔ اس میں محمدن لاء کا سیکشن 330 بھی ہے جی، اور سیکشن 273 بھی ہے جی، یعنی آپشن آف پبرٹی کا رائٹ ہے عورت کے پاس کہ وہ کہہ سکتی ہے جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچے گی، پھر وہ کہہ سکتی ہے کہ میں اس نکاح کو ڈیزالو کرنا چاہتی ہوں چونکہ مجھے یہ شخص پسند نہیں ہے۔ ایک اور ہے جی اس کے پاس پاور جسے طلاق تفویض کہا جاتا ہے۔
when the husband delegates his power of divorce to her wife, یعنی جب شوہر جو ہوتا ہے ڈیلیگیشن کرتا ہے پاور کی، طلاق تفویض دیتا ہے عورت کو کہ تمہیں اختیار ہے کہ تم یا تو جب چاہو طلاق اپنے آپ کو دے کر میری زوجیت سے آزاد کر سکتی ہو، یا کچھ کنڈیشن کے تحت بھی وہ کہہ سکتا ہے کہ اگر یہ کنڈیشن ہوگی تو پھر تمہارے پاس اختیار ہوگا کہ وہ تم اپنے آپ کو طلاق دے کر میری زوجیت سے آزاد کر سکتی ہو. اور اس میں ایسے ہی سمجھا جائے گا، ایسے ہی پرزیوم کیا جائے گا کہ جیسے طلاق شوہر نے دی ہے. عام طور پر طلاق دینے کا اختیار چونکہ مرد کے پاس ہوتا ہے، لیکن بعض وہ یہ پاور ڈیلیگیٹ بھی کر سکتا ہے. وہ اپنی بیوی کو بھی ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے، یا کسی تھرڈ بندے کو بھی ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے، اور اس میں کچھ کنڈیشن بھی رکھ سکتا ہے. اور یہ کنڈیشن کچھ پرماننٹ بھی ہو سکتی ہیں، کچھ ٹیمپریری بھی ہو سکتی ہیں. اگر عارضی طور پر وہ جو شوہر ہے وہ پاور تفویض کرتا ہے تو وہ جو پاور ہوگی وہ ناقابل تنسیخ ہوگی. لیکن اگر وہ پرماننٹلی کوئی پاور دیتا ہے، چاہے وہ اپنی بیوی کو دیتا ہے یا کسی تیسرے شخص کو دیتا ہے، تو پاور جو ہے وہ اسے کینسل کر سکتا ہے. اور اس کو ڈیل کرتا ہے جی محمدن لا کا سیکشن 314 کا سب سیکشن 1 اور 2. اب ہم اس کا ٹیکسٹ پڑھ لیتے ہیں جی. وہ کہتا ہے جی ڈیلیگیشن آف پاور ٹو ڈیورس. شوہر کے پاس چونکہ طلاق دینے کا اختیار ہوتا ہے، وہ جب تفویض کر دے اس پاور کو. although the power to give divorce belongs primarily to the husband. عام طور پر طلاق دینے کی جو پاور ہے ابتدائی طور پر وہ شوہر کے پاس ہے. but he may delegate the power to the wife. لیکن وہ اس پاور کو اپنی بیوی کو ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے، اسے تفویض کر سکتا ہے اور اس کو دے سکتا ہے. or to a third person، یا کسی تیسرے شخص کو بھی وہ یہ پاور دے سکتا ہے. either absolutely or conditionally. یا تو یہ پاور مکمل طور پر قطعی طور پر ہو سکتی ہے یا کچھ چیزوں کے ساتھ مشروط ہو سکتی ہے. اینڈ either for a particular period or permanently. یا تو کسی خاص مدت کے لیے یہ پاور دے سکتا ہے یا پوری پرماننٹلی وہ پاور دے سکتا ہے طلاق دینے کی. the person to whom the power is thus delegated. تو پھر جس شخص کو یہ پاور ڈیلیگیٹ کی گئی ہو may then pronounce the divorce accordingly. تو پھر وہ اس کے مطابق طلاق کو پروناؤنس کر سکتا ہے جو ہدایات اس نے طلاق دینے والے نے دی ہوں گی. A temporary delegation of the power is irrevocable. اگر عارضی طور پر یہ پاور دی گئی ہوگی تو یہ پاور پھر ناقابل تنسیخ ہوگی. But a permanent delegation may be revoked. لیکن جو پرماننٹ طور پر مستقل طور پر جو اگر پاور اگر شوہر نے دی ہو تو وہ اسے کینسل کر سکتا ہے. اسی سیکشن 314 کا سب سیکشن 2 اگر پڑھ لیں، اسٹیپولیشن بائی وائف فار رائٹ آف ڈیورس. طلاق کے حق کے لیے بیوی کی طرف سے کوئی شرط اگر رکھی ہو. an agreement made whether before or after marriage. اگر کوئی ایسا معاہدہ کیا گیا ہو جو شادی سے پہلے بھی ہو سکتا ہے میاں بیوی کے درمیان اور شادی کے بعد بھی ہو سکتا ہے. by which it is provided، جس میں یہ شرط رکھی گئی ہو that the wife should be at liberty، کہ بیوی جو ہے آزاد ہوگی اس معاملے میں to divorce herself in a specified contingencies is valid. اگر کچھ مخصوص حالات اگر پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اس لبرٹی پہ ہوگی، اسے یہ آزادی ہوگی وہ اپنے آپ کو طلاق دے کر اپنے شوہر کی زوجیت سے آزاد کر دے. if the conditions are of a reasonable nature. اگر وہ جو شرائط ہیں وہ ریزنیبل ہوں گی، معقول ہوں گی. and are not opposed to the policy of the Muhammadan law. اگر محمدن لا کی پالیسی کے خلاف نہ ہوگی، شریعت کے خلاف اگر نہ ہوگی تو پھر وہ ایسا معاہدہ بھی کر سکتی ہے، شرط بھی رکھ سکتی ہے. مثلا شوہر بیوی کو بہت زیادہ زد و کوب کرتا ہے، مارتا ہے، تشدد کرتا ہے، ناجائز کرتا ہے، اور پھر اس کی بیوی اگر مجبور ہو کے کورٹ میں چلی جائے کہ میرا شوہر مجھے ناجائز مارتا رہتا ہے اور میری میرج کو اب ڈیزولو کیا جائے یا تنسیخ کی جائے یا خلا دی جائے، تو جب شوہر عدالت میں آئے گا، جب جج اسے عدالت میں بلائے گا، عدالت میں اگر وہ اقرار کر لیتا ہے کہ میں آئندہ اپنی بیوی کو نہیں ماروں گا، اگر میں آئندہ اپنی بیوی کو ماروں، ناجائز ماروں، تو اس کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو طلاق دے کر میری زوجیت سے آزاد کر سکتی ہے. تو پھر اگر مستقبل میں اس کا شوہر ناجائز اسے مارے تو پھر اس کے پاس یہ آپشن ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو طلاق دے کر اپنے شوہر کی زوجیت سے وہ آزاد کر سکتی ہے. اسی طرح ایسی بھی پاور ہو سکتی ہے کہ جب شوہر کہے، اپنی بیوی کو یہ کہہ دے
کہ تم جب چاہے اپنے آپ کو طلاق دے کر میری زوجیت سے آزاد کر سکتی ہو. اگر ایسا جملہ کہہ دیا تو پھر اس کی بیوی کے پاس یہ پاور ہوگی، کیونکہ طلاق تفویض اب ہو گئی ہے، طلاق تفویض کی اب پاور دے دی گئی ہے بیوی کو. تو پھر جب اس کی بیوی کی مرضی ہوگی وہ شوہر کی زوجیت سے اپنے آپ کو آزاد کروا سکتی ہے. اسی طرح اگر یہ طے ہو جاتا ہے آپس میں، یہ شرط رکھ دی جاتی ہے کہ اگر بیوی یہ شرط رکھتی ہے کہ اگر میرا شوہر میری مرضی کے بغیر یا یونین کونسل کی اجازت کے بغیر سیکنڈ میرج کرے گا تو میں اپنی میرج کو ڈیزالو کر سکتی ہوں، مجھے یہ پاور ہونی چاہیے. اگر یہ دونوں میاں بیوی کے درمیان یہ طے ہو جاتا ہے، دونوں میاں بیوی ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، اگر مستقبل میں پھر اس کا شوہر اس کی مرضی کے بغیر اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر سیکنڈ میرج کرتا ہے تو پھر اس کے پاس یہ آپشن ہوگی، اس کے پاس یہ اپرچونٹی ہوگی، بغیر کورٹ میں جائے کو اپنے آپ کو طلاق دے کر اپنے شوہر کی زوجیت سے آزاد کر سکتی ہے، اور اس کو ایسا ہی سمجھا جائے گا کہ جیسے شوہر نے اسے طلاق دی ہے. اسی کو مزید ڈیل کرتا ہے اپنا طلاق تفویض کو سیکشن ہے جی 8 آف دا مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961. اس کا بھی اگر ہم ٹیکسٹ پڑھ لیں سیکشن 8 کا کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتا ہے جی. وہ کہتا ہے جی ڈیزولوشن آف میرج ادروائز دین بائی طلاق ہے جی where the right to divorce has been duly delegated to the wife. اگر طلاق دینے کا جو حق ہے وہ مکمل طور پر اپنی بیوی کو تفویض کر دیا جائے، ڈیلیگیٹ کر دیا جائے، and she wishes to exercise that right. اور مستقبل میں اگر وہ چاہتی ہے، اس کا ارادہ یا خواہش رکھتی ہے کہ وہ اس رائٹ کو ایکسرسائز کر لے تو پھر اور where any of the party to a marriage wishes to dissolve the marriage. یعنی اس میں جو پہلے ایک دو لائنیں تھی ڈیلیگیشن آف پاور کی کہ جب شوہر اپنی بیوی کو طلاق جو رائٹ ہے وہ تفویض کر دیتا ہے تو پھر اس کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو طلاق دے کر اپنے شوہر کی زوجیت سے آزاد کر سکتی ہے. اس حوالے سے سمپل اسے جو ہے وہ یونین کونسل میں نوٹس بھیجنا پڑے گا کہ ایسے ایسے مجھے میرے میاں نے، میرے ہسبینڈ نے رائٹ دیا طلاق دینے کا، تو اب میں اس رائٹ کو استعمال کرتے ہوئے، ایکسرسائز کرتے ہوئے اپنے شوہر کی زوجیت سے آزاد کر رہی ہوں. یہ ہو گیا جی طلاق تفویض. اگلا ہے جی جو ہے وہ ہے طلاق بائی میوچل کانسینٹ. کب دونوں میاں بیوی آپس کی رضامندی کے ساتھ ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو جو ہے وہ سیپریشن اختیار کر سکتے ہیں. کیسے میوچل کانسینٹ میں باہمی رضامندی سے جو شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے یا دونوں علیحدہ ہو سکتے ہیں. میوچل کانسینٹ میں جی جو ہے دو قسمیں ہیں جی، ایک ہے جی خلا اور ایک ہے جی اپنا طلاق مبرت یا طلاق مبارت. تو سب سے پہلے ہم پڑھیں خلا کو. خلا میں دیکھیں جی اس میں جو بیوی ہوتی ہے اپنے شوہر کو آفر کرتی ہے کہ میں تمہیں اپنا حق مہر معاف کر رہی ہوں، یا تم نے 3 سالوں سے یا 4 سالوں سے مجھے مینٹننس نہیں دیا یا نان و نفقہ نہیں دیا تو میں اسے بھی تمہیں معاف کر رہی ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ تم مجھے اپنی زوجیت سے آزاد کر دو، مجھے طلاق دے کر اپنی زوجیت سے آزاد کر دو. یعنی اس میں جو ہے خلا میں آفر جو ہے وہ بیوی کرواتی ہے، اور اگر شوہر اس آفر کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو خلا واقع ہو جاتی ہے. اور یہ جو خلا ہوتی ہے سنگل طلاق ہوتی ہے، سنگل ارریوکیبل طلاق ہوتی ہے. اس کے بعد دوبارہ اگر میاں بیوی جو ہے وہ نیا نکاح کر کے میاں بیوی بننا چاہیں تو بغیر حلالے کے میاں بیوی وہ بن سکتے ہیں، تجدید نکاح کر سکتے ہیں یا نیا نکاح کر سکتے ہیں. یعنی خلا میں آفر جو ہے وہ بیوی کرواتی، یا بیوی ایسے کہہ سکتی ہے کہ میں تمہیں حق مہر بھی معاف کر رہی ہوں، میں جو ہے تمہیں جو خرچہ تم نہیں دے رہے تھے سابقہ 1 سال کا یا 2 سال کا وہ بھی تمہیں معاف کر رہی ہوں، مزید تمہیں میں 5 لاکھ روپے کی آفر بھی کرتی ہوں کہ یہ لے لو اور مجھے اپنی زوجیت سے آزاد کر دو. تو یہ ہو گیا جی خلا. لیکن آج کل جو پاکستان کی عدالتوں میں خلا گرانٹ کی جا رہی ہے وہ ان اسلامک ہے، وہ غیر اسلامی ہے، وہ غیر شرعی ہے. اس میں جب بیوی کورٹ میں جا کے خلا کا کیس کرتی ہے اس میں نارملی ایکس پارٹی ڈگری کروا لی جاتی ہے، یک طرفہ ڈگری کروا لی جاتی ہے، اور اس کے شوہر سے وہ اس کی کنسنٹ نہیں لی جاتی تو پھر وہاں پر خلا گرانٹ کر دی جاتی ہے، جو کہ بالکل غیر اسلامک ہے جی، غیر شرعی ہے جی. خلا کا کانسیپٹ تو یہ ہے کہ عورت آفر کرے گی اور شوہر جو اس آفر کو ایکسیپٹ کرے گا تو پھر یہ طلاق واقع ہوگی، پھر ہی خلا واقع ہوگی. اب ہم جی اس کا سیکشن پڑھ لیتے ہیں خلا کا. خلا کا سیکشن ہے 319 کا سب سیکشن 2 ہے جی، 319 کا سب سیکشن 2. A divorce by خلا is a divorce. خلا کے لیے طلاق ایک ایسی طلاق ہوتی ہے
with the consent جو شوہر کی رضامندی کے ساتھ ہوتی ہے and at the instance of the wife اور بیوی کی گزارش پر بیوی کی التجا پر بیوی کی ریکویسٹ پر دی جاتی ہے in which she gives جس میں وہ دیتی ہے or agrees to give a consideration جس میں کچھ بدل کے طور پر دینے کا وہ ایگریمنٹ کرتی ہے یا وہ ایگری ہو جاتی ہے ٹو دا ہسبینڈ اپنے ہسبینڈ کو فار ہر ریلیز فرام دا میرج ٹائی اس کا شوہر جو ہے وہ شادی کے بندھن سے اسے آزاد کر دے ان سچ اے کیس دا ٹرمز آف دا بارگین آر میٹر آف ارینجمنٹ بٹوین دی ہسبینڈ اینڈ وائف اور اس میں کچھ ٹرم اینڈ کنڈیشن طے ہوتی ہیں اور اس میں کے بعد ایگریمنٹ بنتا ہے ہسبینڈ اور بیوی کا اینڈ دا وائف میں ایز اے کنسیڈریشن اس میں جو بیوی ہے بطور کنسیڈریشن کے طور پر ریلیز ہر حق مہر ڈاور اپنا حق مہر بھی معاف کر سکتی ہے اینڈ ادر رائٹس اور دوسرے حقوق بھی معاف کر سکتی ہے جیسے مثلا اس کا شوہر جو ہے 2 سالوں سے اسے خرچہ نہیں دے رہا یہ بھی معاف کر سکتی آر میک اینی ادر ایگریمنٹ فار دی بینیفٹ آف دا ہسبینڈ یا کوئی بھی دوسرا ایسا معاہدہ بنا سکتی ہے جس میں اس کے ہسبینڈ کے لیے کوئی بینیفٹ ہو مثلا اسے کہہ سکتی ہے جی میں تمہیں کار دے دیتی ہوں پرچیز کر کے یا یہ میری کار ہے یہ تمہیں میں دے دیتی ہوں یا تمہیں میں 5 لاکھ روپے دے دیتی ہوں یعنی کوئی بھی اس کی بینیفٹ کی چیز دے سکتی ہے فیلئر آن دا پارٹ آف دا وائف ٹو پے دی کنسیڈریشن اچھا جب خلا ہو جاتی ہے شوہر ایکسیپٹ کر لیتا ہے اس کے بعد جو اس نے ایگریمنٹ میں بات طے کی ہو کہ میں تمہیں مثال کے طور پر بیوی کہے کہ میں 5 لاکھ روپے میں نے دینا تھا لیکن اگر بعد میں نہیں دیتی وہ ناکام ہو جاتی ہے یا جان بوجھ کر نہیں دیتی تو پھر کیا جی ڈیورس ڈزنٹ انویلیڈیٹ دی ڈیورس پھر جو طلاق ہے جی انویلیڈیٹ نہیں ہوگی طلاق پھر بھی طلاق ہی رہے گی ادو دا ہسبینڈ میں سو دا وائف اگرچہ شوہر کے پاس یہ اختیار ہوگا تو بیوی پر وہ کیس کر سکتا ہے مقدمہ کر سکتا ہے کہ ایسے ایسے ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ بیوی نے کہا تھا کہ تمہیں میں 5 لاکھ روپے دیتی ہوں تم مجھے طلاق دے کر اپنی زوجیت سے آزاد کر دو اب میں نے اسے زوجیت سے آزاد کر دیا ہے لیکن اب وہ مجھے 5 لاکھ روپے نہیں دے رہی تو 5 لاکھ کی ریکوری کا تو کیس کر سکتا ہے لیکن جو طلاق جو تھی وہ ہو گئی وہ اب جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی لیکن یہ سنگل طلاق ہوتی ہے خلا ڈیورس از افیکٹڈ بائی این آفر فرام دی وائف اس میں جو ہے خلا کی جو ڈیورس کی قسم ہے اس میں جو آفر ہے پیشکش ہے وہ وائف کرتی ہے ٹو کمپنسیٹ دا ہسبینڈ کو اپنے ہسبینڈ کو کمپنسیٹ کرے گی اف ہی ریلیزز ہر فرام ہر میریٹل رائٹس اگر وہ جو ہے میریٹل رائٹ سے اسے رہا کر دیتا ہے آزاد کر دیتا ہے اینڈ ایکسیپٹنس بائی دی ہسبینڈ آف دی آفر اور اگر اس کا شوہر اس آفر کو قبول کر لیتا ہے ونس دا آفر از ایکسیپٹڈ جب آفر ایکسیپٹ کر دی جاتی ہے اٹ آپریٹس آ سنگل irrevocable ڈیورس پھر یہ سنگل irrevocable ڈیورس بن جاتی ہے پھر جو ہے یہ سنگل اناؤنسمنٹ ہو گئی سنگل طلاق ہو گئی اور اس کے بعد دوبارہ اگر میاں بیوی چاہیں تو شادی کر سکتے ہیں نئے نکاح کے ساتھ اچھا جی اگلی جو طلاق کی قسم ہے وہ ہے طلاق مبرت یا طلاق مبارت یہ ایسی طلاق ہوتی ہے جس میں دونوں میاں بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں شوہر مجھے طلاق دے دے اس میں عام طور پر میاں بیوی کی آپس میں مائنڈ کیمسٹری نہیں میچ ہو رہی ہوتی یا جب بیوی کہتی ہے مجھے میرا شوہر پسند نہیں ہے یا جب شوہر کہتا ہے مجھے میری بیوی پسند نہیں ہے اس میں آفر کسی بھی جانب سے ہو سکتی ہے یعنی شوہر بھی کہہ سکتا ہے کہ کیا خیال ہے میں تمہیں طلاق دے کر اپنی زوجیت سے علیحدہ نہ کر دوں اس طرح بیوی بھی کہہ سکتی ہے کہ مجھے تم بھی پسند نہیں ہو مجھے تم طلاق دے کر اپنی زوجیت سے علیحدہ کر دو طلاق مبرت یعنی میوچل کنسنٹ سے ہوتی ہے ڈیورس میوچلی ہوتی ہے اس میں اور اس میں کوئی بھی آفر کر سکتا ہے بیوی بھی آفر کر سکتی ہے اور ہسبینڈ بھی کہہ سکتا ہے میں تمہیں طلاق دے کر اپنی زوجیت سے آزاد کرتا ہوں لیکن اس میں کوئی کمپنسیشن نہیں ہوتی اور نہ اس میں کوئی کنسیڈریشن ہوتی ہے اس کو ڈیل کرتا ہے جی محمدن لا کا سیکشن 319 اور اس کا سب سیکشن 3 ہے جی وہ یہ کہتا ہے جی when the aversion is mutual جب نفرت باہمی ہو دونوں طرف سے ہو aversion مطلب نفرت بغض کینہ and both the side desires a separation اور دونوں میاں بیوی جو ہے وہ علیحدگی چاہ رہے ہوں the transaction is called مبرت پھر یہ جو ٹرانزیکشن ہے یہ مبرت کہلائے گی the offer in a مبرت divorce may proceed from the wife اس میں جو ہے آفر وہ بیوی کی طرف سے بھی آ سکتی ہے or it may proceed from the husband یا شوہر کی طرف سے بھی آ سکتی ہے but once it is accepted جب یہ ایکسیپٹ کر لی جاتی ہے the resolution is complete پھر جو تنسیخ ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے پھر میرج ڈیزالو ہو جاتی ہے and it operates as a طلاق بائن
پھر یہ طلاق بائن بن جاتی ہے، irrevocable طلاق بن جاتی ہے ایز ان دا کیس آف خلا، جیسے خلا میں ہوتی ہے. لیکن ایز اے طلاق سو ان خلا ان مبرت، خلا اور مبرت میں دا وائف از باؤنڈ ٹو آبزرو دا عدت، اس میں جو بیوی ہے وہ عدت آبزرو کرنے کی پابند ہوتی ہے. یہ ہو گیا جناب والا طلاق مبرت. اسے طلاق مبارز بھی کہا جاتا ہے. یہ جو طلاق ہوتی ہے یہ میوچلی ہوتی ہے، دونوں کی رضامندی ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو طلاق دے کر زوجیت سے علیحدہ ہو جائے. اب ہم پڑھیں گے نمبر 4، جوڈیشل ڈگری انڈر ڈیزولوشن آف مسلم میرجز ایکٹ 1939، یعنی عورت کون سی وجوہات بیان کر کے کورٹ سے قاضی کے پاس جا کے اس میرج کو ڈیزالو کروا سکتی ہے، میرج کو تنسیخ کروا سکتی ہے، میرج کو کینسل کروا سکتی ہے. کچھ وجوہات ہے جی، جو وجوہات ثابت اگر ہو جائیں تو عورت کے پاس یہ حق حاصل ہے اسے کہ وہ کورٹ میں جا کر یہ وجوہات کو ثابت کرے. کورٹ جو ہوگی، قاضی جو ہوگا، وہ ڈیزولوشن آف میرج کی ڈگری دے دے گا، یعنی نکاح کو تنسیخ کر دے گا. اس کو ڈیل کرتا ہے جی ڈیزولوشن آف میرج مسلم میرج ایکٹ 1939 کا سیکشن 2، گراؤنڈز فار ڈگری فار ڈیزولوشن آف میرج. نکاح کو ڈیزالو کرنے کے لیے کون کون سی وجوہات ہوتی ہیں جی؟ ویمن میریڈ انڈر مسلم لا، ویمن جو کہ مسلم لا کے تحت جس کی شادی ہوتی ہے، شیل بی انٹائٹل، وہ حقدار ہوگی، شیل کا لفظ ہے جی، ٹو obtain a degree for dissolution of her marriage، کہ وہ ڈیزولوشن آف میرج کی ڈگری لے لے کورٹ سے، اس میرج کو ڈیزالو کروا دے کورٹ سے. آن اینی ون، کسی بھی ایک گراؤنڈ پر، اور مور آف دا فالوئنگ گراؤنڈز، یا درج جو ہے وہ فالوئنگ گراؤنڈز میں سے کسی ایک گراؤنڈ کو اگر وہ ثابت کر دیتی ہے کورٹ میں جا کر، تو وہ ڈیزولوشن آف میرج کی ڈگری لینے کی انٹائٹل ہوگی، یعنی اس کا جو نکاح ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گا جی. نمبر 1 ہے جی دیٹ دا ویئر اباؤٹس آف دا ہسبینڈ ہیو ناٹ بین ناؤن فار اے پیریڈ آف 4 years، یہ کہ اس کا شوہر جو ہے 4 سالوں سے اتا پتہ اس کا نہیں ہے، وہ 4 سالوں سے لاپتہ ہے، پتہ نہیں کہاں پر ہے. اگر وہ کورٹ میں جا کے یہ ثابت کر دیتی ہے 4 سالوں سے اس کا جو شوہر ہے اس کا اتا پتہ ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، یا مسنگ پرسن بن گیا ہے، یا وہ مار دیا گیا، یا اسے کسی نے اغوا کیا تھا اسے مار دیا تھا، یا اسے اٹھا لیا گیا ہے، یا مسنگ ہے، تو اگر یہ گراؤنڈ ثابت ہو جاتی ہے کہ 4 سال سے اس کے ہسبینڈ کا اتا پتہ نہیں ہے، تو قاضی باؤنڈ ہوگا کہ وہ ڈیزولوشن آف میرج کی ڈگری دے، یعنی نکاح کو تنسیخ کر دے، نکاح کو منسوخ کر دے. نمبر 2 ہے جی دیٹ دا ہسبینڈ ہیز نیگلیکٹڈ اور ہیز فیلڈ ٹو پرووائڈ فار ہر مینٹیننس فار اے پیریڈ آف 2 years، اگر اس کی بیوی، شوہر کی بیوی کورٹ میں جا کے ثابت کر دیتی 2 سال ہو گئے ہیں کہ میرا شوہر مجھے نفقہ نہیں دے رہا، میرا شوہر جو مجھے مینٹین نہیں کر رہا، مجھے خرچہ وغیرہ نہیں دے رہا، اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو کورٹ مجبور ہوگی، باؤنڈ ہوگی کہ وہ عورت کو ڈیزولوشن آف میرج کی ڈگری دے، وہ اس نکاح کو تنسیخ کر دے. یا that the husband has taken an additional wife، یا اس کے شوہر نے جو ہے وہ سیکنڈ میرج کر لی ہے in contravention of the provisions of the Muslim Family Laws Ordinance 1961، یعنی مسلم فیملی لاز آرڈیننس کی جو پروویژنز ہے ان کی وائلیشن کر کے، یعنی اس نے یونین کونسل کی اجازت کے بغیر یا اپنی فرسٹ وائف کی اجازت کے بغیر اس کے شوہر نے سیکنڈ میرج کر لی ہے، تو پھر بھی یہ جو کورٹ ہوگی وہ تنسیخ نکاح کی ڈگری دینے کی پابند ہوگی. اگلا جی ڈیٹ دا ہسبینڈ ہیز بین سینٹینسڈ ٹو امپریزمنٹ فار اے پیریڈ آف 7 years اور اپورڈ، یہ کہ اس کے شوہر کو 7 سال کی سزا ہو گئی ہے، اب وہ جیل میں 7 سال رہے گا، یا اس سے زیادہ اگر سزا ہو گئی ہے، اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے اور اس سزا پر اگر امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے تو پھر بھی عورت کے پاس یہ رائٹ ہوگا کہ وہ کورٹ میں جائے، اور جو قاضی ہوگا، جو عدالت ہوگی، جو جج ہوگا، وہ اس نکاح کو تنسیخ کر دے گا، ڈیزالو کر دے گا شادی کو. That the husband has failed to perform without reasonable cause his marital obligations for a period of 3 years، یہ کہ اس کا جو شوہر ہے 3 سالوں سے جو حقوق ازدواجی ہے اس کو پرفارم نہیں کر رہا، 3 سال ہو گئے ہیں وہ ازدواجی حقوق کو ادا نہیں کر رہا، اس گراؤنڈ پہ بھی جو جج ہوگا اس میرج کو ڈیزالو کر دے گا. اور اس کو محمدن لا کا سیکشن 327 ڈیل بھی کرتا ہے جی. That the husband was impotent at the time of the marriage and continues to be so، یہ کہ اس کا جو شوہر ہے وہ شادی کے وقت نامرد تھا اور ابھی تک سٹل نامرد ہے.
وہ مرد نہیں ہے، وہ نامرد ہے، تو پھر بھی جو جج ہوگا وہ شادی کو تنسیخ کر دے گا، اس میرج کو ڈیزالو کر دے گا، اور اس کو محمدن لاء کا سیکشن 328 بھی ڈیل کرتا ہے۔ یہ ہم پڑھ رہے ہیں جی جو ہے وہ ڈیزولوشن آف مسلم میرجز ایکٹ 1939، لیکن محمدن لاء میں بھی یہ سیکشن ہیں اس کے۔ اچھا، ڈیٹ دا ہسبینڈ ہیز بی انسین فار اے پیریڈ آف 2 years، ایک اس کا جو ہسبینڈ ہے 2 سالوں سے پاگل ہے، اور سفرنگ فرام لیپروسی، یا اسے جو ہے کوڑ کا مرض لاحق ہو گیا، کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے، اور ویرولنٹ وینیریل ڈیزیز، یا شدید قسم کی جنسی بیماری میں مبتلا ہے جس کا علاج نہیں ہو رہا، تو اس صورتحال میں بھی یہ بھی جو ہے گراؤنڈ ہے کہ وہ کورٹ میں جا کے ثابت اگر کر دیتی ہے تو اس کا شوہر جو ہے وہ لیپروسی کا اسے مریض بن چکا ہے، مرض لاحق ہو گیا ہے، یا وہ عقل مند نہیں ہے، یہ وہ پاگل ہے، یا وہ شدید جنسی بیماری میں مبتلا ہے، تو پھر بھی جو جج ہوگا وہ باؤنڈ ہوگا نکاح کو ڈیزالو کرنے کے لیے۔ اچھا، ڈیٹ شی ہیونگ بین گیون ان میرج، یہ کہ اس کی شادی کی گئی تھی بائی ہر فادر، اس کی باپ کی جانب سے، اور ادر گارڈین، یا دوسرے جو گارڈین اس کی ماں ہو گئی یا بھائی ہو گیا، بیفور شی اٹینڈ دا ایج آف 16 ایئر، 16 سال کی عمر سے پہلے جب چھوٹی عمر کی بچی کی شادی کر دی جاتی ہے، ریپوڈیٹڈ دا میرج بیفور اٹیننگ دا ایج آف 18 ایئرز، وہ 18 سال کی عمر تک اس کے پاس یہ آپشن آف پراپرٹی کا رائٹ محفوظ ہے، عورت کے پاس کو اس نکاح کو ڈیزالو کر سکتی ہے۔ بھائی میں اس کو پسند نہیں کرتی اس لڑکے کو، جب میری شادی ہوئی تھی میں بچی تھی، نابالغ تھی، اب چونکہ میں بالغ ہو گئی ہوں، میں اپنے اچھے برے کی تمیز رکھتی ہوں، مجھے یہ لڑکا اچھا نہیں لگتا جس کے ساتھ میں شادی کی جا رہی ہے، تو لہٰذا وہ جج کے پاس جائے گی، کورٹ میں جائے گی، جو جج ہوگا وہ آپشن آف پراپرٹی کی بنا پر اس نکاح کو ڈیزالو کر دے گا۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے provided that the marriage has not been consummated، شادی جو ہے کنزومیٹ نہ ہوئی ہو، مباشرت نہ ہوئی ہو، سیکسول انٹرکورس اگر نہ ہوئی ہو۔ تو آگے ہے جی لیان، لیان means where the husband has accused his wife of zina، یعنی اس لیان ایسی وجہ ہوتی ہے جس میں جو شوہر ہوتا ہے اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگاتا ہے، and the wife doesn't accept the accusation as true، اور اس کی جو بیوی ہے اس زنا کو مانتی نہیں، وہ کہہ رہی ہے کہ مجھ پہ تہمت لگائی جا رہی ہے، یہ میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے، اس گراؤنڈ پہ بھی وہ میرج کو ڈیزالو کیا جا سکتا ہے۔ آگے ہے جی that the husband treats her with cruelty، یہ کہ اس کا جو شوہر ہے وہ ظالم ہے، اس پر ظلم کرتا ہے، and habitually assaults her، اس سے جو ہے habitually مارتا ہے، اور makes her life miserable، اور اس کی جو زندگی اجیرن بنا رکھی ہے، by cruelty of conduct، اپنے رویے میں وہ اس کا رویہ جو ہے ظالمانہ ہے، even if such conduct doesn't amount to physical ill treatment، یہاں تک یہ جو کنڈکٹ ہے اس کا اگر فزیکلی طور پر اگر نہ بھی مارتا ہو، اگر مینٹلی ٹارچر کرتا ہو، تو پھر بھی اس کے پاس رائٹ ہے کہ وہ کورٹ میں جا کے میرج کو ڈیزالو کروا سکتی ہے۔ آگے جی ایسوسیٹ ود ویمن آف ایول ریپیوٹ، کورٹ میں جا کر وہ بیوی یہ کہہ سکتی ہے اس کا جو شوہر ہے وہ بری قسم کی لڑکی کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، اور لیڈ این انفیمس لائف، یا کہ وہ ہے وہ غیر اخلاقی زندگی بسر کر رہا ہے، اور اٹیمپٹس ٹو فورس ہر ٹو لیڈ این امورل لائف، یہ کہ اس کا شوہر ہے اسے غیر اخلاقی والی زندگی گزارنے پر مجبور کر رہا ہے، اس گراؤنڈ پر بھی جو ہے کورٹ جو ہے وہ نکاح کو تنسیخ کر سکتی ہے، یا ڈسپوزز آف ہر پراپرٹی، یہ کہ اس کی پراپرٹی کو وہ بیچنا چاہ رہا ہے اس کی مرضی کے بغیر جو اس کے نام ہے، اور پریونٹس ہر ایکسرسائزنگ ہر لیگل رائٹس آف اٹ، یا اس کی جو پراپرٹی ہے عورت کی اسے وہ بیچنا چاہ رہی ہے لیکن اس کا شوہر سے منع کر رہا ہے کہ اسے نہیں بیچنا۔ اس کو محمدن لاء کا سیکشن 331 بھی ڈیل کرتا ہے جی۔ آگے ہے جی obstructs her in the observance of her religious profession or practice، یہ کہ اس کا جو شوہر جو ہے اسے مذہبی رسومات ادا کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اس میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، یا اس کی وہ تشہیر نہیں کرنے دے رہا، اپنے مذہب کی جو ہے وہ اسے تبلیغ نہیں کرنے دے رہا، اس گراؤنڈ کی بنا پر بھی عورت کورٹ سے جا کے میرج کو ڈیزالو کروا سکتی ہے۔ یا if he has been more wife than one، یہ کہ اس کی جو ایک سے زیادہ اگر بیویاں ہوں تو doesn't treat her equitably، یہ کہ اس کا جو شوہر ہے اسے جو ہے اس کے ساتھ مساوی سلوک نہیں کرتا، یہ عدل و انصاف والا سلوک نہیں کرتا، in accordance with the injunction of قرآن، جیسے قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ اگر تمہاری ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے وہ عدل و انصاف والا سلوک کرو، اگر وہ یہ نہیں کرتا تو اس گراؤنڈ کے اوپر بھی بیوی کورٹ میں جا کر میرج کو ڈیزالو کروا سکتی ہے۔
on any other ground which is recognized as valid for the dissolution of marriages under Muslim law. یا کوئی بھی ایسی گراؤنڈ جو مسلم میرجز لا میں یا محمدن لا میں ریکگنائزڈ ہو یعنی ریزنیبل ہو، اس گراؤنڈ پہ بھی جا کے جو عورت ہے کورٹ سے میرج کو ڈیزالو کروا سکتی ہے۔ یہ ہو گیا جی کون سی گراؤنڈ ہے جن پہ جو عورت ہے بیوی ہے کورٹ میں جا کر میرج کو ڈیزالو کروا سکتی ہے جی۔